دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد وادی طیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور و جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ہمراہ ہو کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہے، جو بہت زوراور اور زبردست ہے، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ پہنچا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان کے اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور جلال کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے۔ اس ملک میں سرگردہ پھریں گے، سو تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ اسی میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب اسکان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستاں ہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے اور پینے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا، اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کر دیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب جبارین کے شہر میں داخل ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو ان کو اس گستاخی کی سزا کے طور پر ان کو میدان طیہ میں 40 سال تک سرگردہ رکھا گیا۔ میدان طیہ مصر اور شام کے درمیان ہے۔ یہ ایک وسیع اور عریض میدان ہے۔ اس کی تفصیل اور پس منظر اس طرح ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر مقیم ہوئے۔ فرعون مشرق کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا۔ بلاخیر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کی سانس لی۔ اس دوران ملک شام پر قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے
ان سے اپنا وطن حاصل کرے۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان تیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے شر و سامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سب کے لیے سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز دھوپ سے بچاؤ اور سائے کے لیے بادل بطور صاحبہ نازل فرمایا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ بھیج دیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ من سے مراد ترن جبین ہے، جو ایک نفیس سیری ذائقے دار تھا، جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر جم جایا کرتا تھا۔ امام ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان کے کپڑے میدان تیہ میں نہ پرانے ہوتے تھے اور نہ پھٹتے تھے۔ ابن منظر نے طاؤس سے روایت کیا کہ بنی اسرائیل جب تیہ کے میدان میں تھے تو ان کے کپڑے اس طرح بڑھتے تھے جس طرح وہ جوان ہوتے تھے۔